یہ سپر ٹیکس جو تھا، جب یہ ڈالا گیا تھا، اس زمانے میں پاکستان ایک دم مشکل میں تھا ہوں ڈیفالٹ کے، ہوں اور صرف مخصوص انڈسٹریز پہ ڈالا گیا تھا، بینکوں کے اوپر، سگریٹ کے اوپر، ہوں وغیرہ وغیرہ، جس کے اندر بہت زیادہ منافع تھے، لیکن اس کو اس کے بعد سے پرماننٹلی کر دیا گیا اور پھیلا دیا گیا اور انڈیویجولس پہ بھی ڈال دیا گیا۔ ہوں تو حکومت کو اب یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ ایک سال کے لیے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم نہیں کر سکتے، اور اس سے بہت زیادہ مضر اثرات ہوئے ہیں معیشت کے اوپر، جس سے بے روزگاری بڑھ گئی ہے، اس سے ہمارے برآمدات کم ہوئی ہیں، اس سے غربت بڑھ گئی ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ یہ سپر ٹیکس ہٹا دے، اور اس سے لوگوں کو نجات دے دے۔ بیکاز سر انکریزنگلی یہ 300 ارب کا فائدہ تو اپنی جگہ حکومت کو، لیکن خدشہ اس رقم کو ایف بی آر شارٹ فال پورا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا، کیا ایسا ہی ہوگا؟ انکریزنگلی بزنس ہیز بیکم ویری انسسٹینیبل ان پاکستان۔ دس از جو آپ نے بات کی نا، یہی بات آپ کی جو ہے ایک دم درست ہے کہ پاکستان میں کاروبار کرنا ایک مشکل سے مشکل ترین چیز ہوتی جائے گی۔ کسی دن آپ کی گیس مہنگی ہو جاتی ہے، کسی دن بجلی مہنگی ہو جاتی ہے، کسی دن فلاں ٹیکس لگ جاتا ہے، کسی دن فلاں ٹیکس لگ جاتا ہے، ہوں کبھی ایلسیاں نہیں کھلتی، کبھی فورن ریمیٹنس نہیں ہوتی ہوں پاکستان سے باہر۔ تو بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمارے کاروباری حضرات کے ہم نے ہاتھ باندھ دیے ہیں، ہوں اور بہت سے جو آپ جانتی ہیں کہ جو ہمارے بچے پڑھے لکھے قابل بچے ہوتے ہیں، وہ تو پاکستان کے باہر نوکری کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے کاروباری حضرات جو ہیں، بڑے بڑے برآمدات، بڑے بڑے گروپس جو ہیں، وہ پاکستان میں تو بزنس کر رہے ہیں، لیکن جو نیا اگلا جو سرمایہ کاری کر رہے ہیں وہ پاکستان کے باہر کر رہے ہیں۔ یہ چیز پاکستان کے لیے لانگ ٹرم سسٹینیبل نہیں ہے۔ اور سر حکومت نے تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ 2047 تک پاکستان کو 3 کھرب ڈالر معیشت بنانے کا اعلان کیا تھا، یہ پریکٹیکل ہے یہ دعویٰ آپ کی نظر میں؟ کیونکہ رواں سال پاکستان کو 25 ارب ڈالر قرض کی مد میں واپس بھی کرنے ہیں، اور چلو اگر آدھے رول اوور بھی ہو جاتے ہیں تو پھر بھی باقی بقیہ جو 12 ارب ڈالر ہیں سر، وہ بھی تو آنے ہیں کہیں نہ کہیں سے۔ 3 کھرب ڈالر کی معیشت بن جائیں گے ہم؟ کاش دعوے جو ہیں ان سے کوئی بھی حقیقت کا تعلق ہوتا۔ ہوں جس طرح کے ایم او یوز کا انویسٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرح حکومت کے، اور خاص طور پہ اس حکومت کے دعووں کا تو کوئی بھی تعلق نہیں ہے حقیقت سے۔ ہوں تو حکومت نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ 60 بلین کا ایکسپورٹ کر دیں گے 2028 تک، پتہ چلی کہ پہلے 6 مہینے میں اور مزید ہوں ایکسپورٹ کم ہو گئی۔ حکومت نے اب شاید وہ 60 سے بڑھا کے 63 بلین کا کہہ دیا کہ ہم آئی ایم ایف سے بھی جان چھڑوائیں گے، لیکن اس کے لیے جو بنیادی ریفارمز کی ضرورت ہے، جو بنیادی چینجز کی ضرورت ہے، اس پہ تو ایک بھی نہیں کیا نا۔ یہ پی آئی اے کی جو نجکاری جس سے آپ نے یہ ہوں بات شروع کری ہے، ہوں یہ نجکاری بھی پچھلے سال فیل اس لیے ہوئی تھی کہ حکومت نہیں چاہتی تھی کہ نجکاری ہو، اور اس کے بعد پھر جو حکومت کے پیچھے لوگ ہیں انہوں نے تھوڑا سا اپنے ہاتھ میں لیا، وہ یہ گروپس کو لے کر آئے، اور اس کے بعد جا کے انہوں نے کہنے کے بعد یہ چیزیں چینجز ہوئی ہیں، جو پی آئی اے کے اندر اسٹرکچر میں آپ نے چینجز کری، حکومت کے قوانین میں چینجز کری، تب جا کے یہ ہوا ہے۔ ہوں تو یہ جب تک حکومت خود سیریس نہیں ہو یا کوئی بہادرانہ فیصلہ نہ کرے، لیکن جو حکومت جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہو وہ ویسے ہی گھبراتی ہے۔ اور شہباز شریف صاحب کی تو یہ فلاسفی نہیں ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ گرو کرے یا تھرائیو کرے، وہ تو ایک سوشلسٹ سوچ کے پرائم منسٹر ہیں۔